اللہ 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 اللہ۔ تو دو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں غبطہ اور ایک کو کہتے ہیں حسد۔ حسد کو اسلام نے منع کیا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، غبطے کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ حسد اور غبطہ میں فرق کیا ہے؟ غبطہ کہتے ہیں علی رضا نا، تو ہم یہ دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے، بس مثال ہے، یہ پتہ نہیں کہاں کے ہیں جو ہمارے، لیکن یہ مثال، اور کہتے ہیں لا مناقشۃ فی المثال، مثال میں سچ اور جھوٹ سے بحث نہیں ہوتی، مثال بنائی ہی جاتی ہے مطلب کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے۔ تو فرض کیجئے ہم اور یہ ایک ساتھ پڑھتے تھے، ہائی اسکول کیا، انٹرمیڈیٹ کیا، گریجویشن کیا، پی جی کیا، سمجھ گئے آپ؟ یہ ماشاءاللہ ترقی کرتے کرتے کافی اونچی منزل پر پہنچ گئے، اور ہم رکشہ ہی چلاتے رہ گئے سب کچھ کرنے کے باوجود۔ تو اچھا، چاہے جتنا بڑا ہو جائے ساتھ کا آدمی، وہ بے تکلفی تو رہتی ہی ہے۔ تو اب اس میں یار یہ ہمارے ہی ساتھ پڑھتا تھا، پتہ نہیں یہ اتنا اونچا کیسے ہو گیا، تو کچھ کرو کہ یہ وہاں سے گر کے ہمارے برابر آ جائے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ حسد۔ ہم جل رہے ہیں ان کی ترقی دیکھ کر، ایک یہ ہے کہ نہیں، خوش ہو رہے ہیں، ارے واہ یار ہمارے ہی ساتھ کا آدمی کہاں پہنچ گیا، کچھ کرو کہ تم بھی اٹھ کے اس کے برابر پہنچ جاؤ۔ تو دونوں میں ڈفرنس ہوا نا۔ تو حسد کہتے ہیں کہ کسی سے اس طرح کی جلن کہ وہ گر کے ہمارے برابر ہو جائے، غبطہ کہتے ہیں ایسی خوشی کہ ہم اٹھ کے اس کے برابر پہنچ جائیں۔ اب دین حسد کو منع کرتا ہے۔ 5 منٹ میں اس کے اوپر بھی لوں گا تاکہ ساتھ ساتھ دونوں کام ہوتا رہے، تبلیغی بھی، صلوات بر محمد جب آپ جو ہے وہ بچپنے میں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی ہو کہ جو مولوی صاحب جنہوں نے نماز سکھائی تو انہوں نے قنوت میں یہ جملہ سکھایا تھا، اب آپ لوگوں کو نہیں معلوم، ہم لوگوں کو بچپنے میں، کہ دعا کیا کرو اللہم اجعلنی محسودا ولا تجعلنی حاسدا، پالنے والے ہم کو ایسا بنا کہ لوگ ہم سے حسد کریں، ہم کسی سے حسد نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل البیت سلام اللہ علیہم اجمعین کا فرمانا یہ ہے کہ حاسد کچھ کر لے، الحسود لا یسود، حاسد کو کبھی نفع مل ہی نہیں سکتا ہے۔ صلوات، اس پہ آپ قصہ سناتا ہوں مزہ آ جائے گا۔ تو حدیث کیا کہتی ہے؟ الحسود لا یسود، امام فرماتے ہیں کہ حاسد کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک قصہ ملتا ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، حکایت و ہدایت، قصے کہانی، ایک بڑی بزرگ شخصیت کی کتاب ہے۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک آدمی، یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ غلام کا سسٹم رہتا تھا، تو وہ گیا مارکیٹ، بازار سے ایک غلام خرید لایا، بچہ لڑکا، اور اس کی پرورش شروع کی بالکل اپنی اولاد کی طرح، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا۔ دیکھیے حسد کہاں لے جاتی ہے، مگر امام کا فرمانا کتنا سچ ہے کہ کبھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا حسد کرنے والا۔ خوب جب بالکل جوان رانا ہو گیا، تنومند ہو گیا، تو ایک دن مالک نے اس سے کہا یہ بتاؤ بیٹا تم غلام ہو؟ کہا ہاں صاحب، لیکن ہم نے تم کو کبھی غلام سمجھا؟ کہا نہیں صاحب، اپنی اولاد کی طرح پالا آپ نے۔ کہا جانتے ہو میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ جی فرمائیے۔ کہ تم سے ایک بہت اہم کام لینا ہے، بولو کرو گے؟ اس نے کہا ارے صاحب آپ ہمارے باپ کی طرح، فرمائیے۔ کہ نہیں پہلے وعدہ کرو، کرو گے؟ خوب اس سے جو ہے وہ پکا وعدہ لے لیا۔ کہاں کریں گے؟ کہ جو کہہ دیں، کہ آپ جو کہہ دیجئے میں کروں گا۔ کہا تو کرنا یہ ہے کہ مجھ کو لے چلو رات میں کسی وقت، یہ ہمارا جو پڑوسی ہے نا، اس کی چھت پہ لے چل کے مجھے ذبح کر دو، مار دو مجھ کو، اور یہ میرا مال، سونا چاندی ہیرے جواہر دولت جو ہے یہ سب تمہاری، لے کے بھاگ جاؤ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بھلا کوئی آدمی دنیا میں ایسا ہے کہ جو اپنا قتل کروائے گا اور اس کے لیے پیسے بھی دے رہے ہیں آپ؟ خیریت تو اب دیکھیے حسد کا، کہنے اصل میں تم نہیں سمجھو گے بیٹا میری کیفیت اندر سے کیا ہے۔ یہ جو آدمی ہے، ہم دونوں نے بزنس ایک ساتھ شروع کیا تھا، اور میں جتنی کوشش کرتا گیا الٹا ہوتا گیا، اور یہ بڑھتا چلا گیا۔
اس کو میں نے گرانے کی بہت کوشش کی مگر کبھی کامیاب نہیں ہوا. یہ اور ترقی کر. اب مجھ سے اس کی ترقی دیکھی نہیں جا رہی ہے. کہ بہت غور کیا, ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ میرے اس کے حالات کیا ہیں. تم قتل کر کے بھاگ جاؤ. جب صبح اس کی چھت پہ میری لاش نظر آئے گی تو سارے محلے والے گواہی دیں گے, پولیس بھی سمجھ جائے گی کہ مارا اسی نے ہوگا, دشمنی ہے ہی ہے, لاش ٹھکانے نہیں لگا سکا. میں زندہ رہوں یا نہ رہوں, کم از کم میرے مرڈر کے کیس میں پھنس کے یہ تو برباد ہو جائے گا. صلوات در غور کر رہے ہیں کیا ہوا. اسی لیے ہم بچوں سے گزارش کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ بھیا کچھ ہو جائے دعا کرو خدا سے کہ اللہ اس حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے. یہ حسد دنیا بھی برباد کرتی ہے, یہ حسد آخرت بھی برباد کرتی ہے. اچھا اب لڑکا ہی تو نہیں, ہاں وعدہ کر چکے ہو, بہرحال لگتا وہ ہوا. اس نے بھی سوچا یار یہ بیوقوف آدمی خود ہی مرنا چاہتا ہے, میرا کیا. ٹھیک, رات کو اس نے جا کے ذبح کیا, ان کا مال و دولت لے کے فرار. جو اس نے پلان کیا وہ پلاننگ پوری صحیح اتری, لیکن ایک اوپر والا بھی تو ہے نا. آپ چاہے جتنی پلاننگ کر لیجئے, تو اس کی پلاننگ بالکل سیٹ. صبح وہی ہوا, پبلک نے بھی جو ہے وہ گواہی دے دی کہ ہاں صاحب ان کے تعلقات اس طرح کے تھے, بالکل پورا یقین ہوگا کہ انہوں نے کام کیا. لہذا رک کر کے ایک بات اور کہہ دیں اپنے بچوں سے, دین منع کرتا ہے کبھی ادھر ادھر سنی سنائی باتوں پر یقین مت کرو. قرآن کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ من العلم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. دیکھو ہر چیز پر کان مت دھرو, یقین مت کر لو, اس لیے کہ کل کو قیامت میں ہر چیز سے زبان, دل, آنکھ, سب سے کان سوال کیا جائے گا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کچھ, حالات اس طرح کے ہیں, بعد میں 20 سال کے بعد پتا چلا نہیں میٹر یہ تو تھا ہی نہیں. اب جس کے ساتھ ہم نے کیا ہے یہ سب وہ تو مر گیا, کہاں ملے گا معافی مانگنے کے لیے. لہذا جب تک 100% یقین کسی بات کا نہ ہو جائے تب تک کان نہیں دھرنا چاہیے. صلوات بر محمد و آل. اب بہرحال محلے والوں نے گواہی بھی دے دی. وہ بیچارہ, اس کے فرشتوں کو کچھ پتا نہیں کہ کیا ہوا ہے, لیکن چونکہ اس کی چھت سے لاش برآمد ہوئی ہے, محلے وہ بیچارہ اریسٹ ہو گیا. یہ پیسہ لے کے فرار. کب کون بدل جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں لی ہے. ایک سے ایک تلاوت کرنے والے, ایک سے ایک قرآن پڑھنے والے, ایک سے ایک نمازی تھے نا مدینے میں, سب ٹہلتے رہ گئے. اور جو امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے کربلا لایا وہ علیہ السلام بن گیا راتی رات. تو یہ بھی بات کہہ دوں کہ خبردار کبھی اپنے کو کسی سے اچھا مت سمجھو, اور کسی کو, اسی لیے روایت کیا کہتی ہے, یہ بھی بیچ میں بات آگے سنتے چلیے. روایت کیا کہتی ہے, سب کی عزت کرو. بڑے کی عزت کرو اس لیے کہ وہ تم سے بڑا ہے, جب بڑا ہے تو اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی, تمہاری کم ہوں گی, اس لیے بڑے کی عزت کرو. چھوٹے کی عزت کرو اس لیے کہ چھوٹا ہے, جب چھوٹا ہے تو تمہارے گناہ زیادہ ہوں گے, اس کی عمر کم ہے تو گناہ بھی تم سے کم ہوگا. برابر والے کی بھی عزت کرو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم کو اپنی بدماشیوں کا تو پتا ہے, اس کی برائیوں کا تمہیں علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے تم سے بلند ہو سکتا ہے تم سے افضل ہو. تو کب کس کا مزاج بدل جائے, کب کون پلٹ جائے, اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. وہ چلا گیا اپنا. ایک دن پتا نہیں کہاں سے اچانک اس کے لڑکے کے دل میں خیال آیا کہ یار ایک کو تو تم مار کے آئے ہو, وہی جہنم میں جانے کے لیے بہت ہے. اس لیے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ جو جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرے گا فجزاؤہ جہنم, سیدھے سیدھے قرآن کی آیت ہے, اس کی سزا کیا ہے, بس اور بس جہنم ہے, صرف جہنم ہے. تو ایک کو تو تم نے مار ہی دیا ہے. اب اگر تم جا کے پیش نہیں ہو جاتے ہو تو دوسرا بیچارہ بلا وجہ مارا جائے گا. چل کے جو ہے وہ کم از کم صاف بات کہہ دو, مار ہی دیے جاؤ گے, کتنے دن زندہ رہو گے. تو ہو سکتا ہے کہ پھانسی لگ جائے, اس والے گناہ سے بچ جائے, مین تو آخرت ہے. اب ڈال دیا خدا نے اس کے دل میں, وہ بھاگا ہوا واپس آیا اس شہر میں.
اور اب جج صاحب ہیں بالکل فیصلے کے قریب ہے کیس، اور یہ سیدھے عدالت پہنچے، میلارڈ قاتل یہ نہیں ہے، قاتل کیا مطلب؟ ان کی چھت سے لاش برآمد ہوئی، سارے محلے والے گواہی دے رہے ہیں، تم اچانک کہاں سے آ گئے بھائی؟ قاتل یہ نہیں میں ہوں۔ تو اس نے پوری داستان سنائی۔ تب پبلک نے کہا ہاں یہ تو ہم لوگوں نے غور ہی نہیں کیا، تب سے یہ غائب بھی ہے، کہاں تھا اس کا تو دماغ ہی نہیں گیا۔ بہرحال جب جج کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ صحیح بول رہا ہے تو اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ اتنے دن تو اس کو تو بری کر دیا گیا۔ اب کیس چلا اس پر، لڑکے پر۔ اب جج صاحب نے صحیح کیا غلط کیا اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے، لیکن داستان یہ ہے۔ اب جب اس لڑکے کے فیصلے کی بات آئی تو جج صاحب نے فیصلے میں لکھا کہ یہ قاتل ہے، اس نے اقرار کیا ہے اور اس کی سزا پھانسی ہے، مگر اگر یہ آ کر کے اقرار نہ کر لیتا تو میرے قلم سے ایک بے گناہ کو پھانسی ہو جاتی، تو اگر ایک کو مارا ہے تو ایک کو بچایا بھی ہے، بقیہ خدا معاف کرنے والا ہے، خدا سزا دینے والا ہے۔ میں اس میں کہ میرے قلم سے ایک بے گناہ کو پھانسی لگنے سے بچ گیا ہے، میں اس شکرانے میں اس لڑکے کو بھی باعزت بری کرتا ہوں۔ اب واپس آئیے، اس آدمی نے، تاجر نے اپنی جان کیوں دی تھی؟ کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، میرے قتل کے الزام میں پھنس کے یہ تو برباد ہو جائے گا، تمہاری جان چلی گئی، اس کا کچھ نہ ہوا۔ یہی تو امام کہتے ہیں الحسود لا یسود، حاسد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو سمجھ میں آ گئی بات؟